बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल के साथ प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, आप जिस तरह इन दोनों देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट यानी पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तालीमी इदारों के अंदर या कॉलेजेस के अंदर असातिज़ा की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए फेशियल अटेंडेंस मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन उसके बहुत से अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि बैंकों के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो लोग अपने घरों में बैठे हुए बहुत से यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो अदा कर देते हैं और इस तरह अपने घर में बैठे हुए बहुत सी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। उन्हें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने माली मामलात से उन्हें फुली आगाही होती है और अपने अकाउंट तक एक्सेस होती है। इसी तरह इमिग्रेशन के मामलात देखें कि पासपोर्ट के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो आप जब एयरपोर्ट पर जाते हैं वहाँ पर बहुत से मामलात आपके लिए आसानी पैदा कर देते हैं। आपको लंबी चौड़ी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। इसी तरह पुलिस के मामला देख लें कि ट्रैफिक के कवानीन हैं, बहुत से चालान पहले जो मैनुअल होते थे पुलिस अहलकार करते थे, जिन पर बहुत से एतराज़ात और रिजर्वेशंस होती थी और उनके अंदर बहुत सी खराबियाँ भी थीं। उसके बरक्स अब एक डिजिटल तरीके से जो सेफ सिटी के ज़रिए कैमरों के ज़रिए चालान किए जा रहे हैं, यकीनन इसके भी बहुत अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। अगरचे अभी तक इस पर पूरा अमल जो नहीं हो सका, क्योंकि बहुत सी गाड़ियों के जो कवायद हैं वो शायद ऑनलाइन नहीं हैं, या बाज़ गाड़ियों के कवायद पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक या एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक वो मुकम्मल नहीं हैं। वो यकीनन इन चालान से बच जाते हैं। बाद लोग अपनी नंबर प्लेट के अंदर फोर्जरी करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, या उसे उतार देते हैं, या किसी डिजिट को वो मसक कर देते हैं। ये बहुत सी खराबियां हैं। इसी तरह तालीमी इदारों के अंदर असातिज़ा की हाज़िरी के मुताल्लिक़ बहुत सी शिकायत हैं। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोज़ के अंदर ये बात की है कि इस वक्त सूरत हाल पैदा जो हो चुकी है कि वो प्रिंसिपल साहिबान जो हैं वो असातिज़ा की जो खुद सरी है या जो इनका रवैया है, इनके आगे तकरीबन सरेंडर कर चुके हैं। बहुत मुश्किल है कि असातिज़ा जो प्रिंसिपल के कंट्रोल में हों और उन्हें मजबूर किया जा सके या प्रिंसिपल मजबूर कर सके वो क्लास में ज़रूर हाज़िर हों। वो कोशिश ज़रूर करते हैं, यकीनन उसके कुछ न कुछ बेहतर नताइज भी आते हैं। बहुत से असातिज़ा यकीनन ऐसे हैं जो कॉलेज के अंदर या तालीमी इदारों के अंदर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाते हैं और वो ये ड्यूटी अपनी समझते हैं और वो अपनी अखलाकी और कानूनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। लेकिन कुछ ब्लैक शीप्स असातिज़ा के अंदर ऐसी ज़रूर मौजूद हैं जिसने असातिज़ा की पूरी बरादरी को बदनाम कर दिया है, और हुकूमत वक्त और डिपार्टमेंट हक बजानिब है कि वो ऐसे इक़दाम उठाए कि असातिज़ा की हाज़िरी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन जब डिपार्टमेंट ने ऐसा अच्छा काम करने के लिए एक लेटर जारी किया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्टर कॉलेजेस जो पंजाब जिन्हें DPI कहा जाता है, उन्हें एक लेटर जारी किया कि ऑनलाइन जो हाज़िरी है, फेशियल हाज़िरी जो अटेंडेंस है, उसकी ट्रेनिंग के लिए डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स और उनके साथ किसी IT के बंदे को उन्होंने एक मीटिंग पे कॉल किया। ये लेटर आपके सामने आप देख रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लेटर 2 मई 2025 को जारी हुआ, अभी चंद दिन पहले। और ये DPI कॉलेज पंजाब को, पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये लेटर जारी किया कि ऑनलाइन ओरिएंटेशन वर्कशॉप फॉर ऑल डायरेक्टर्स एंड डिप्टी डायरेक्टर्स of colleges in Punjab on application for facial attendance system। पूरा लेटर मैं नहीं पढ़ता, वो चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो
اس لیٹر کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ان آرڈر ٹو familiarize the administrative staff with the software usage, an online orientation session has been scheduled at 11 a.m. on 5/5/2025 Monday under the chairmanship of Additional Secretary SIHED. All deputy directors and deputy directors of colleges in Punjab are required to participate in the session online along with at least one IT expert, یعنی کہ جو IT کے معاملات کو جانتا ہو. Detailed presentation of the software on the registration process and usage of the software will be given by the PITB. Zoom link for the meeting is being shared separately. یہ لیٹر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری ہوا کہ جو فیشل اٹینڈنس انٹروڈیوس کروا رہا ہے ڈپارٹمنٹ، ایک جدید ٹیکنالوجی ہے، تو اساتذہ کرام کی حاضری جو ہے وہ اس کے ذریعے لگی. چونکہ جو رجسٹر پر حاضری لگتی ہے اس کے اندر بہت سی قباحتیں ہیں کہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر کالج میں آتے نہیں ہیں لیکن رجسٹر پر ان کی اٹینڈنس موجود ہوتی ہے، کیونکہ اسی اسٹاف کے اندر وہ اپنے گروپ کے لوگوں کو اس کے لیے ہائر کر لیتے ہیں یا کسی ملازم کو ہائر کر لیتے ہیں کہ وہ کالج میں آئیں یا نہ آئیں لیکن رجسٹر پر ان کی حاضری لگا دی جائے. اب پرنسپل کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب حاضری ایک لگی ہوئی ہے وہ اصلی ہے یا جعلی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک الگ کنٹروورشل ایشو ہے. اور اس لیے ڈپارٹمنٹ نے جو فیشل ایک چہرہ شناسی، آپ جسے اردو میں کہہ دیں کہ چہرہ شناسی حاضری جو ہے، یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے جو لیڈران ہیں اساتذہ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ کے اس اقدام کے خلاف اپنے بیان داغ رہے ہیں. یہ جو بیان داغ رہے ہیں یہ انتہائی غلط کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اساتذہ کی عزت و تکریم کے اندر کمی کیوں آئی ہے؟ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے. میں تو کہتا ہوں بٹ ڈپارٹمنٹ کو اس سے ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہیے کہ ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ تعلیمی اداروں کے اندر ایک استاد اپنی کلاس کے اندر کتنی دیر اس نے لیکچر دیا یا پڑھایا یا موجود رہا، یہ موجود ہونا چاہیے سافٹ ویئر پر. کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو تو کالج میں آتے ہی نہیں، ان کی حاضریاں جعلی ہوتی ہیں. کچھ ایسے اساتذہ بھی ہوتے ہیں جو کالج میں آ تو جاتے ہیں لیکن کلاسوں میں نہیں جاتے، یا اگر کلاسوں میں گئے بس وہاں پر 2 4 5 10 منٹ گپ شپ کی، حاضری شاضری رجسٹر پہ لگائی یا نہ لگائی، یا اپنا وہاں پر وجود صرف شو کر دیا کہ میں آ گیا ہوں، بچے کہہ دیں ہاں جی ہوئی تھی کلاس. صرف ایک کارروائی کے لیے وہ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ چند لوگ ہیں، زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے. ان لوگوں نے اساتذہ کے طبقے کو بدنام کیا ہے، تعلیمی اداروں کی حالت کو دن بدن ڈیٹیریوریٹ کر دیا ہے. اب سرکاری تعلیمی اداروں پر عوام اور پبلک کا اعتماد کیوں کھوتا جا رہا ہے؟ مجھے اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ کبھی بیان جاری کرتے ہیں، ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں کہ جی ہمارے کالج کے اندر لان ہیں، کتابیں ہیں، کوالیفائڈ اسٹاف ہے. بھائی کسی نے لانوں کو، کتابوں کو اور کوالیفائڈ اسٹاف کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے پڑھانا ہی نہیں، وہاں کلاس میں جانا ہی نہیں، تو وہاں پر بڑی بلڈنگ کو اور بڑے لانوں، گراؤنڈوں کو اور لائبریریوں کو کیا کرنا ہے کسی؟ اس لیے یہ آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ لوگ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. معاف کریں، وہ اساتذہ جو یہ کام کرتے ہیں میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ یقیناً بہت سے اکثریت اساتذہ کی وہ ہے جو پڑھاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ کچھ سیاسی کارندے جو ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عوام کو اور اساتذہ کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ لوگ بچوں کو بھی اس انتظامیہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں جو کالج کے اندر بہتری کرنا چاہتے ہیں. اب یہ 1 2 کمنٹس اساتذہ کے آپ دیکھ لیں. یہ اساتذہ ہیں
ریٹائرڈ اور سینئر اساتذہ ہیں، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک کومنٹ کیا تھا کہ انہوں نے کہا جی اس میں اساتذہ کی بڑی توہین ہے۔ بھی کون سی توہین ہے؟ حاضری لگانا اس میں کون سی توہین ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ کالج آف کلاس میں اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے میں اساتذہ کی کون سی توہین ہے؟ اس میں واقعی کوئی توہین نہیں ہے۔ اب ایک استاد ہیں، وہ بھی ریٹائر ہیں، سینئر استاد ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اساتذہ ہی نے یہ صورتحال پیدا کی، کالج ویران ہوں اور اکیڈمیز آباد بدقسمتی ہے۔ یہ ایک استاد ہیں، ریٹائر ہیں محترم، تو یہ ان کی رائے ہے۔ اب ایک اور استاد ہیں، یہ بھی بڑے سینئر اساتذہ میں سے ہیں اور کافی عرصہ پہلے ریٹائر ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کمنٹ جو کہ ان صاحب پروفیسر صاحب کے کمنٹس کے جواب میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، خود کردہ راہ علاج نے، یہ سب کچھ ہم نے خود کیا ہے، یعنی کہ تعلیمی اداروں کی بربادی جو ہے یہ اساتذہ خود کر رہے ہیں۔ کل کلاں کالجز کی نجکاری کو بغیر اسٹوڈنٹ سمیت بھرپور اور منظم تحریک سے 2002 میں چلائی گئی تھی۔ 2002 میں اس نجکاری کے خلاف جو تحریک چلائی گئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسے روکنا بہت مشکل ہوگا، یقیناً حکومت کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جس طرح حکومت بتدریج سکولز کی اسامیاں ختم کر کے ان کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، یعنی اسامیاں ختم کرنے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائز پبلک پارٹنرشپ کے تحت سکولز کو ختم کر رہی ہے، اس کا ہڑتالوں کے باوجود مؤثر حل نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اساتذہ کے مسائل حل کرنے کے لیے اساتذہ کو متحد اور منظم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ متحد اور متفق اس لیے کہ آپ کام کریں، اداروں کی عزت بنائیں، نہ کہ اداروں کو برباد کریں۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، ہم نے ہی ان اداروں کو برباد کیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سنبھالیں اور ایسے لوگوں کو لگام دیں جو اساتذہ کے روپ میں کام چور لوگ ہیں، وہ ان کو پناہ دیتے ہیں یا ان کی آواز بنتے ہیں۔ مجھے امید ہے میری یہ مختصر معروضات جو ہیں وہ یقیناً آپ اس پہ غور کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔